اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مومنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان، آج انتہائی دکھی دل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض ہے کہ جو گستاخی جناب زہرا یہود و نصارہ اور وہابیہ اور دیوبند نے نہ کی تھی، آج اپنے آپ کو محب اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کہلانے والے لوگوں نے کر دی. یہ میں براہ راست مخاطب ہوں مولوی اشرف آصف جلالی سے. یہ اور اس کے شاگرد پہلے بھی اہل بیت کے مسئلے میں، بالخصوص حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے مسئلے میں ہم سے شکست کھا کر بھاگ چکے ہیں. اور باقاعدہ آپ جب میری ویڈیو دیکھیں گے حق اور باطل یوٹیوب پہ، آپ کو اس میں سب واضح ہو جائے گا کہ یہ حضرت صرف تقریر کرنے میں شعر ہیں اور کچھ بھی نہیں، اور دوسروں کے دلائل کو کھانا ان کی پرانی عادت ہے. رہ گیا جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی توہین کا مسئلہ، تو اس پر تو خود حنیف قریشی صاحب جو بریلوی مکتب کے ایک بہت بڑے عالم اور مناظر گردانے جاتے ہیں، جنہیں شمشیر اعلی حضرت کہا جاتا ہے باقاعدہ، اور کئی مسالک سے ان کے مناظرے بھی موجود ہیں، انہوں نے بتاتے خود اس بندے کو جواب دیا تو پیچھے تو کچھ رہ نہیں جاتا. لیکن عزیزان، میں نے چاہا کہ اس ناسبی اور متعصب مولوی کو میں آج آئینہ دکھاؤں. اور جلالی صاحب، آپ کو میں نے ناسبی کہا تھا، آپ کو آگ لگ گئی تھی. آج آپ نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شرم نام کی یار تم لوگوں میں چیز نہیں ہے، جو سیدھی بات ہے. خیر، میں نہ تو اس پہ ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پہ مقدمہ درج کریں، ایف آئی آر کٹوانا، نہیں، نہ میں سے مناظرے کے لیے بلانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دونوں چیزیں ہونے والی نہیں ہیں. ایف آئی آر کٹواؤں گا تو ذات تک بات جائے گی بقول ان کے، اور اگر مناظرے کے لیے بلاؤں گا وہی آئے گا نہیں. گزشتہ وقت کی طرح ماضی قریب میں ہی ابھی آپ نے دیکھا. میں صرف یہ حضرت کو آج آئینہ دکھا رہا ہوں، اور حضرت آپ اور آپ کے وہ چیلے چپاٹے جتنے بھی ہیں، میں آپ دونوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ویڈیو کا جواب بنانا ہے نا، تو خدارا دلائل کو بریلی شریف کا چندہ سمجھ کے کھانا نہیں ہے، پھر سارے دلائل کا مجھے جواب بھی چاہیے، واقعتاً جواب ہو، دلائل سے صرف نظر نہ کیجیے گا. تو چلتے ہیں جی ان کی دلیل کی طرف اور ان کے گستاخانہ جملے کی طرف، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ان کے معاملے میں. یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، یہ جتنے سادات کو آج تکلیف ہو جاتی ہے، میرا ان سے یہ چیلنج ہے کہ وہ پیر میر علی شاہ کو تو سید مانتے ہیں نا، یہ چھوٹی سی کتاب پر ہی آ کے ہمارے ساتھ بات کر لے. ایز یوزول مہر علی بریلوی کی کتاب دکھا کے ہمارے اوپر جی بڑا احسان کیا ہے حضرت نے. جناب آپ سے اتنی گزارش ہے، صرف مہر علی کا طبقہ سید زادہ ہیں، باقی سادات نہیں دیکھے آپ نے دنیا میں. مہر علی بریلوی کوئی ہمارے پہ حجت نہیں. میں الحمدللہ نقوی سید زادہ ہوں، میں نہیں مانتا اسے سید، کوئی حجت نہیں ہے ہمارے پہ. کسی شیعہ عالم کی کتاب لا کے بات کرو پھر بات ہوگی. اور اتنا ہی سادات کے لحاظ سے بات کرنے کی آپ کو عادت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کتاب کے جواب میں ایک کتاب دکھا رہا ہوں، ہو سکے تو اس پہ آگے ہمارے سے بات کرنا، پھر آگے چلیں گے. یہ سرکار سید محمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، خورشید خاور شبہ پشاور. اگر بات سادات کی کتب پہ کرنی ہے اور مناظرانہ لحاظ سے کرنی ہے تو پھر اس کتاب پہ کیوں نہیں؟ مہر علی بریلوی کی کتاب تو ویسے ہی ہمارے پہ حجت نہیں، اس پہ آؤ بات کرو پھر پتہ چلے گا. اور ذرا آپ کا اور آپ کے مہر علی صاحب کا میں اہل سنت کی کتاب سے ہی اب سٹیٹس بتا دوں، انہیں سید مانا جاتا ہے یا پھر کیا مانا جاتا ہے. یہ مکتبۃ الحرمین سے چھپی میرے ہاتھ میں علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی کتاب ہے المحند علی المفند، علماء اہل سنت دیوبند کے عقائد. صفحہ نمبر اس کا ہے جی 25، اور یہاں پہ وہ لکھتے ہیں اسی لیے شیطانی لشکر، یہ آپ کی جماعت کو کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور کریں حضرت، شیطانی لشکر، لشکر ابلیس کو ان پر غصہ آیا اور ان کے کلام میں تحریف کر ڈالی، ٹھیک ہے جی، اور ان پر بہتان باندھے، طرح طرح کے افطراء اور خطاب وہابیت کے ساتھ متہم کیا.
آپ کہہ رہے ہیں جی وہ سید ہیں اور یہ ہے وہ ہیں، جبکہ خود اہل سنت علماء آپ کو اور آپ کے پورے گروہ کو بشمول احمد رضا وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطانی لشکر ہے. جی مسٹر ادھر اب میر علی بریلوی کے حوالے اپنے پاس رکھیں، آپ ہمیں نہ سنائیں اس کے حوالہ جات. خیر عزیزان، اب ان کی گستاخانہ جملے کی طرف چلتے ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جب میں دلائل دوں گا تو یہ حضرت سمجھ جائیں گے کہ غلط جگہ انہوں نے پنگا لیا ہے. روافظ تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں. استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. بکواسات در بکواسات کرنا اور پھر کہنا جی محب اہل بیت ہیں ہم. خیر، وہ عزیزان ایک مشہور محاورہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بار کھایا پیٹ نہیں بھرا. یہ حضرت بار بار مانگ رہے تھے مار، چلیں پوری کر دیتے ہیں ان کی خواہش بھی. سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ آیا جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا مطالبہ حق پر مبنی تھا یا نہیں. تو جناب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے محمد بک سینٹر سے چھپا کنز الایمان ترجمہ القرآن. ٹھیک ہے جی، احمد رضا خان. آج زیادہ تر حوالے احمد رضا کے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اس لیے میں کہتا میرے دلائل کے. اور اس کے ساتھ تفسیر نعیم الدین مراد آبادی کی بھی ہے، خزائن العرفان. اس میں صفحہ نمبر 983 پہ سورہ حشر کے باب میں جب ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 6 سے 7 تک کے لحظے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلِلَّهِ وَرَسُولِ وَلِذِّ الْقُرْبَى. یہ عزیزان وَلِذِّ الْقُرْبَى سے مراد اب کیا لیا جائے گا؟ اس کے حاشیے میں دیکھیں، حاشیہ نمبر 20 یہاں پہ کاؤنٹ آؤٹ ہے. رشتہ داروں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل قرابت ہیں، یعنی بنی ہاشم و بنی مطلب. ٹھیک ہے جی، رشتہ داروں سے مراد کون ہے جی؟ بنی ہاشم و بنی مطلب. جی مسٹر ادھر اب یہ تو آپ کے سب سے بڑے امام احمد رضا خان کے ترجمے میں اور ساتھ تفسیر خزائن العرفان میں بات واضح ہو گئی ہے کہ رشتہ دار سے مراد کون ہے قرآن کی روح سے. باب میر علی کے حوالے آپ دے رہے تھے، چلیں آپ پہ خود جو ہوگا، ہمارے پہ تو نہیں. احمد رضا کے حوالے کا کیا کریں گے؟ اور دوسری بات، آیت تطہیر کے کبھی الفاظ پہ آپ غور کریں تو پھر جو جاہلانہ بحث آپ کرنا چاہ رہے ہیں آیت تطہیر کے لحاظ سے اور جو معنی بدلنا چاہ رہے ہیں اس میں تو سیدھی کفر والی بات ہے. کیسے؟ ذرا آیت کے الفاظ پہ غور کریں. شروع کہاں سے ہو رہی ہے آیت تطہیر؟ انما، ایک بالکل جو بندہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہوتا ہے وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ انما عربی میں کلمہ حسر ہے، یہ اللہ حسار باندھ رہا ہے. آگے کیا ہے؟ یرید اللہ، حسار باندھ کے اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا. حضرت باقی ساری بحثیں جو ہیں اصول تفسیر کے لحاظ سے آیت سے دلیل پکڑنے کے جو ترک ہیں، عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، ان کو تو بعد میں ڈسکس کیا جائے گا. پہلے ہمیں یہ ڈسکس آپ کے سامنے کرنا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے حصار اور اس کے ارادے کو توڑنے والا مومن ہے یا شیطان. اور وہ تو خیر المحند المفند میں باقاعدہ لکھا گیا آپ کی جماعت شیطانی لشکر ہے. رہ گئی بات معاذ اللہ خطا کار کہنا اور معصوم نہ کہنا. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر بات کا جواب دے کے جاؤں گا آج. تو یہ اب آل محمد کا معصوم ہونا آپ کے گھر کی کتاب سے بھی میں ثابت کر دیتا ہوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے امامت کی شرائط رکھی تھیں علامہ سبت ابن جوزی نے، ان شرائط میں سے کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں بیروت لبنان سے چھپی سبت ابن جوزی کی کتاب ہے تذکرۃ الخواص. تذکرۃ الخواص میں جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 519 میں باب ثانیہ شرط 12ویں باب میں یہاں پہ شرط کیا لگاتا ہے ذرا غور کریں. ان یکون معصوما، معصوم ہونا. ٹھیک ہے جی مسٹر، آپ کہہ رہے ہیں ہو نہیں سکتے اور سبت بن جوزی نے ڈائریکٹ معصوم لکھا ہے. اب کہیں گے جی ہم نہیں جانتے یہ سبت بن جوزی
سنی تھا، شیعہ تھا، کون تھا؟ چلیں آپ کو وہ مسئلہ بھی حل کیے دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی ہدایق حنفیہ، فقیر محمد جہلمی آپ کے اکابر علماء میں سے ہیں. صفحہ نمبر 304 پہ سبط ابن جوزی کا تذکرہ کرتے ہیں، جن کا اصلی نام یوسف بن قزوغلی ہے. یوسف بن قزوغلی بن عبداللہ بغدادی. سبط ابن جوزی کیوں کہا جاتا ہے ذرا غور کریں. یوسف بن قزوغلی بن عبداللہ بغدادی حافظ ابو الفرج ابن جوزی کے نواسے تھے. ٹھیک ہے جی. سبط عربی میں نواسے کو کہتے ہیں. سبط ابن جوزی کا نواسا، آپ کا امام ابن جوزی حافظ ابو الفرج ابن جوزی کی نواسے تھے، جو 581 میں بغداد میں پیدا ہوئے. ابو المظفر کنیت شمس الدین لقب تھا. بڑے ذکی، عالم، فاضل، فقی، محدث، واعظ. یہ اتنے سارے کولے جس عالم کے ساتھ آپ لگا رہے ہیں جناب، اس نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ آل محمد معصوم ہیں، اور امامت کی شرائط میں سے ایک معصوم ہونا ہے. جی مولوی جلالی صاحب، ابھی بھی کوئی شک باقی ہے عصمت آل محمد پہ؟ لیکن اگر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت تطہیر کا ہم وہ معنی نہیں لیتے جو روافظ لیتے ہیں، چلے ہم بھی وہ معنی نہیں لیتے جو نواسب لیتے ہیں. ہمیں رافضی کو کہ ہم ناسبی کہیں گے، پوائنٹ نا، جیسے کو ایسا ٹٹ فور ٹیٹ. لیکن پھر بھی اب رہ گئی بات قرآن کے معنی الگ الگ لینے کا جو مسئلہ ہے، تو بھائی معذرت کے ساتھ علی خود قرآن ہے. آپ کیا مولا علی اور اولاد حیدر کرار صلوات اللہ علیہ یا زوجہ حیدر کرار کی عصمت پہ بحث کریں گے؟ مولا علی خود قرآن ہے، اور مولا علی کے قرآن ہونے پہ یہ جو مصحف آپ لوگوں کے پاس ہے، اس سے بڑھ کے حیدر کرار ہے. اگر یہ مصحف اٹھا کے آپ لے آئیں مولا علی کے سامنے، کوئی حیثیت نہیں رہے گی اس کی. کیوں؟ آئیں دلیل دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی فتاوی رضویہ. ٹھیک ہے جی، ذرا دل پہ یاد رکھیں مولوی صاحب. جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 270 پہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے مولا علی کے جنگ صفین میں ایک مشہور فرمان لکھا ہے، جہاں پہ میں وہ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں جب جنگ صفین میں امیر المومنین مولا علی کے حضور قرآن عظیم بلند کیا گیا، فرمایا یہ خاموش قرآن ہے اور میں قرآن ناطق ہوں. جی جلالی صاحب، قرآن کے مطالب اور معنی میں چلیں تفریق ہو بھی جاتی ہے، علی خود قرآن ہے. احمد رضا نے لکھا. جی مولوی صاحب، اب قرآن خطا کار ہے؟ استغفر اللہ. قرآن میں غلطی ہیں آپ کے عقیدے میں ہوں گی، ہمارے نہیں. اب رہ گئی ایک بات کہ باغ فتح کا مسئلہ کیا تھا. کیا سنی علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ انما یرید اللہ کے لحاظ سے آیت تطہیر میں حصار الہی. اب میں فتح کو بھی اللہ کی طرف سے ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی ویڈیو میں، اور باقاعدہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو جو ایک خاص بیماری آتی ہے اس معاملے میں کہ انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ انشاءاللہ میں ثابت کر کے جاؤں گا، بے فکر رہیں. جلالی صاحب اب ذرا باقی دلائل کی طرف آئیں انشاءاللہ، پھر ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ باغ فتح کا معاملہ کیا تھا. آل محمد کا انبیاء سے افضل ہونا، بلکہ نبوت ہے ہی ان کی وجہ سے، عہدہ ہے ان کی وجہ سے نبوت کا، یہی تو بانیہ ہے چیز کے. اور خطا پہ کون تھا؟ یہ 3 سوالوں کے جواب اہل سنت کی کتابوں سے دیے چلتا ہوں. اور یاد رہے میں نے ایک بھی حوالہ کسی شیعہ کتاب کا نہیں دیا. آپ والے کام نہیں کرتا میں، چوریاں مارنا. خیر، ہدایت تو آپ لوگوں کو آنی نہیں ہے، آپ لوگوں کا ایک ہی حل ہے، وہ یہاں ہے. یہ جناب میرے ہاتھ میں صراط مستقیم پبلیکیشن سے چھپا ایک بڑا مخصوص نسخہ ہے. آپ جانتے ہوں گے جلد نمبر اس کی اول ہے خطبات جلالی. اشرفات جلالی صاحب، یہ کس کی کتاب ہے؟ آپ کی. تو آپ نے اپنی کتاب کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 298 پہ عظمت خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو باب باندھا، اس کے نیچے آپ نے کیا لکھا؟ السلام علیکم یا اہل بیت نبوت و معدن الرسالت. ٹھیک ہے جی، یہ اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اور آگے و معدن الرسالت. اب یہ معدن رسالہ کون ہے جی؟ رسالت کی کان، جس کے اندر سے رسالت نکلتی ہو. اللہ اکبر، بنیاد رسالت. اور بھائی کہاں آپ کہہ رہے ہیں انبیاء سے افضل کر دیتے ہیں؟ یہ تو آپ کی اپنی کتاب سے ثابت ہے. لیکن کہیں گے رافضی نے معدن کا مطلب اپنے پاس سے لے لیا،
یہ غلط ہے, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, آپ کا وہ شکوہ بھی دور کیے دیتے ہیں مولوی صاحب. جلالی صاحب, اب میں آپ کو ایک کتاب دکھانا چاہ رہا ہوں, ادھر دیکھیں ذرا. یہ کون سی کتاب ہے جی؟ مطبوعہ لکھنؤ لغات کشوری. کشوری ہے, کشوری, کچھ یاد آیا؟ بریلوی عالم کی لکھی لغت کی کتاب. میں لغوی معاملے میں بھی آپ ہی کے گھر کا حوالہ دوں گا تاکہ بھاگنے کا کوئی چکر ہی نہ رہے. یہاں پہ پیج نمبر 479 پہ لغات کشوری میں انہوں نے معدن کا مطلب کیا لکھا ہے جی؟ چاندی و سونے وغیرہ کی کھان, جس طرح کہ میں نے کہا تھا. اور آپ نے اپنی کتاب میں نے لکھا معدن الرسالہ سے. جی مسٹر, ہو گیا کلیئر اب؟ خیر, اب اسی طرح باغ فتق والے معاملے کو بھی حل کیے دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اوتھینٹسٹی کس کے ہاں کس چیز کی کتنی ہے. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی, مکتبہ نبویہ سے چھپی ملا معین واعظ کاشفی الحربی صاحب کی کتاب معارج النبوت جلد نمبر 3. ابھی یہ بتاؤں گا میں معارج النبوت کا حوالہ کیوں دوں, جبکہ اس سے بھی بہت بڑی بڑی کتابوں کا حوالہ ہے. ذرا سنیے گا, صفحہ نمبر 322 پہ انہوں نے یہاں پر جو بات لکھی ہے, کہتے ہیں جی پس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کا حق دو. ٹھیک ہے جی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قریش کون ہیں اور ان کا کیا حق ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے. حوائد فدق, یہ ذرا غور سے سنیے کو, اور یہ اب بیسک پوائنٹ آیا, حوائد فدق کو اسے دو اور فدق میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کچھ ہے اسے دے دو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو بلایا اور اس کے لیے تحریر لکھ دی کہ یہ اس کے پاس ثبوت تھا. یہ کون لکھ رہے ہیں جی؟ اہل سنت کے عالم معین واعظ کاشفی الحربی. اب عزیزان ایک اور بات, یہ معین واعظ کاشفی حربی کیا اہل سنت تھا؟ یا بلا وجہ اس کا حوالہ دے دیا میں نے. سر اس کا حوالہ میں نے کیوں رکھا تھا وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ اسے سنی کس نے کہا ہے. یہ میرے پاس موجود ہے جی آپ کے امام احمد رضا خان صاحب کی کتاب احکام شریعت, صفحہ نمبر 173 پہ دوسرا جو ان سے سوال ہوا, کتاب معارج النبوت کیسی ہے, جو ابھی میں نے سوال کیا کیسی کتاب ہے اور اس کے مصنف عالم اہل سنت معتبر محقق تھے یا نہیں. مولوی جلالی صاحب اب دیکھیں اگلے صفحے پہ, صفحہ نمبر 174 پہ احمد رضا نے اس کا جواب کیا دیا ہے, وہی بے والا جواب. سنی واعظ تھے. کون تھے؟ سنی واعظ تھے. تو جس بندے کو احمد رضا نے سنی تسلیم کی ہے وہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ فدق میں جو کچھ ہے جناب زہرا کو دے دو. تو ان شارٹ اب جناب زہرا کے فیصلے پہ انگلی اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پہ انگلی اٹھانا. اور وہ آلریڈی آپ کے میر علی صاحب اٹھا چکے ہیں جنہوں نے اللہ کے حصار کو توڑ دیا. ابھی قلم حصر کا آپ کو پتہ نہیں ہے سر, بس قرآن کی گستاخیاں, حدیث کی گستاخیاں. تو جناب اب آپ نے انگلی اٹھائی ہے اللہ پہ. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کا تھا, جناب زہرا کو فتح مل گیا تھا. اور جائے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, کسی ایک روایت سے بھی ثابت کر دیں گے ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے کہا ہو فتح ہماری دادی کا حق نہیں تھا, میں آج اپنا مذہب چھوڑ دوں گا اور آپ کا مسئلہ اختیار کر لوں گا. میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو, مناظرے میں تو آپ آئیں گے نہیں, چلیں اسی چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیں. اب آخری معاملہ کے خطا پہ کون تھا وہ بھی کلیئر کیے دیتے ہیں جناب والا. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے سوانح عمری علی ابن ابی طالب ارجاح المطالب, علامہ عبید اللہ امرتسری حنفی صاحب. یہ اپنی اس کتاب میں صفحہ نمبر 508 میں پوائنٹ نمبر 4 میں کیا رقم درا دیں جی, کہتے ہیں حضرت ابو بکر مجتہد تھے مگر معصوم نہیں, اور ان سے فدق کے معاملے میں خطا فی الاجتہاد واقعہ ہو گیا. جی حضرت میر علی شاہ کی کتابیں دکھا کے بڑا ہمارے سر پہ آپ نے احسان کیا تھا. ذرا عبید اللہ امرتسری حنفی کی کتاب بھی پڑھ کے دیکھیں, یہ آپ ہی کے گھر کا عالم ہے. ارجاء المطالب میں کیا لکھا اس نے؟
خطا پہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر، معذرت کے ساتھ. یہ آپ خود لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. جی جلالی صاحب، اب عزیزان میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کچھ باقی رہا اس معاملے میں کلیئر کرنے والا؟ نو؟ تو اب مجھے انتظار رہے گا جلالی صاحب کہ کب آپ سو کارڈ جو دفاع کرنے کے چکر میں تھے اپنے طبقے کا، کب آپ میرے دلائل کا جواب دیتے ہیں، اور پھر ایک ایک دلیل کا جواب دیجیے گا تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے ماشاءاللہ کتنے پانی میں ہیں آپ. اور دوبارہ جناب زہرا کے لحاظ سے اگر آپ نے ایسی گستاخی کی تو پھر معذرت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا کہ جس طرح کے ناسبی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اور کہاں حسین کی ماں فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا.